بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم۔ آج اسلام آباد میں ایک انتہائی اہم کانفرنس ہوئی جس میں پاکستان اور افغانستان دونوں سے مندوبین نے شرکت کی۔ افغانستان کی طرف سے ہم نے دیکھا کہ زیادہ تر جتنے بھی سیاسی جماعتیں، تنظیمیں یا اہم شخصیات ہیں افغانستان کے، اگر خواہ وہ رشید دوستم صاحب ہو، خواہ تھا محمد نور صاحب ہو، خواہ احمد شاہ مسعود صاحب ہو، خواہ اسماعیل خان صاحب ہو یا حامد کرزئی صاحب، مطلب ہے کہ جتنے بھی تنظیمیں، جتنے بھی جہادی گروپس وغیرہ تھے، ان کے نمائندے اس میں شامل تھے۔ ڈپلومیٹس تھے، افغان ڈپلومیٹس بھی تھے، سابقہ اہم جو عہدوں پہ، مطلب ہے کہ سابقہ گورنرز، وزراء بھی شامل تھے، اس میں خواتین اور حضرات دونوں تھے۔ تو بڑی ایک یہ 2 دن کا سیشن تھا، آج اس کا آخری دن تھا۔ کل تو خیر ایکسکلوسیولی وہ افغانستان کے حوالے سے صرف افغان بیٹھے تھے اور افغانستان کے حوالے سے ان کے درمیان اپنی ایک انٹریکشن تھی۔ آج پاکستان کی طرف سے بھی بڑی اچھی جو ڈسٹنگوش پینل کو سلیکٹ کیا گیا تھا، جس میں میڈیا سے بھی لوگ تھے، ساتھ ہی ملٹری کے سابقہ سینئر آفیسرز، نیشنل سیکورٹی ایڈوائزرز، مطلب ہے کہ سابقہ سفیر جو کہ افغانستان اور دیگر ممالک میں رہے ہیں، ان کی میڈیا سے بھی تھے، میں خود بھی اس کا حصہ تھا۔ لارجلی میں نے جو دیکھا بڑی اچھی ماحول تھی۔ یوزول اس طرح ہی ہوتا ہے کہ جب افغان اور پاکستانی ملتے ہیں تو اس میں اسی طرح ایک بھائی چارے کا اور بڑی بڑی اچھی باتیں ہوتی ہیں، جذباتی کہ ہم بھائی ہیں اور ہم ایسے پڑوسی ہیں جو کہ کہیں بھی دنیا میں جس طرح پاکستان اور افغانستان کی جو نیبرہڈ ہے یا پڑوسی ہے، اسی طرح کوئی اور 2 ممالک نہیں ہے۔ زیادہ تر میں نے جو دیکھا وہ توقعات کی بات تھی۔ افغانستان کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے بڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی اور یہی کہا گیا کہ وہاں پہ جو حالات ہے زیادہ تر افغان مندوبین کی طرف سے تو یہ کہا گیا کہ وہ رہنے کے قابل نہیں ہے، اسپیشلی خواتین کے حوالے سے جو سلوک ہے، کیونکہ یہ جو کانفرنس تھا اس میں افغان خواتین کی بھی ایک بڑی تعداد جو تھی وہ شریک تھی، اور وہ اکثر جو تھی سول سوسائٹی سے بھی ان کا تعلق تھا، یعنی جو مدنی ٹولنا جسے کہتے ہیں، اور ساتھ ہی اگر ہم دیکھیں تو سیاسی بھی تھی، مطلب ہے کہ سابقہ خواتین وزراء جو تھی وہ بھی اس میں شامل تھی۔ تو ایک خواتین کے حوالے سے اور یہ جو انتہا پسندی پہ بڑی بات ہو گئی کہ یہ افغانستان اور پاکستان کا ایک مشترکہ جو چیلنج ہے وہ یہ ہے۔ لیکن اس میں سب سے اچھی بات جو تھی وہ یہ تھی کہ دونوں سائڈ سے کچھ ایسے سوالات اٹھائے گئے جس کو انگریزی میں وائی کہتے ہیں، کیوں یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، مطلب ہے کہ ماضی میں کچھ گلے شکوے بھی ہوئے کہ جب پاکستان نے یہ کیا اور ہم نے یہ کیا اور آپ نے یہ کیا وغیرہ وغیرہ۔ تو اس میں افغانستان کی طرف سے میں نے دیکھا کہ کافی وہ پایا گیا کہ جی لیٹس فارگیٹ دا پاسٹ، کہ آؤ جی ماضی کو بھلاتے ہیں اور یہ آج کے جو مسائل ہے، آج سے ایک نیا چیپٹر شروع کرتے ہیں تعلقات کا۔ اور یہ جو افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو روایتی عدم اعتمادی ہے ایک دوسرے پر اور ایک دوسرے کے خلاف جو ایک ماحول بنایا گیا ہے، جس میں میڈیا کا کردار بھی ہے، سیاسی لیڈرشپ کا بھی کردار ہے، باقی ممالک کا بھی کردار ہے، اس کو جو ہے پس پردہ ڈال کر ایک نیا سفر جو ہے لیٹس بگن اے نیو لائف لے کے ایک نیا چیپٹر کھول دیتے ہیں، ایک نیا پیج کھولتے ہیں اور آگے چلتے ہیں۔ اور یہ جتنے مسائل ہیں ہمارے درمیان، خواہ وہ جیوگرافیکل ریلیٹڈ ہو، پولیٹیکل ہو، یا یہ جو ہمارے درمیان ایک عدم اعتماد کا جو ہے، اس پہ آگے چلنے کے لیے ہمیں اس کو نئے لینس سے دیکھنا ہوگا۔ یہ جتنے بھی سوالات ہیں ہمارے درمیان، کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ایک نئے لینس سے، مطلب ایک نئے چشمے سے جو ہے ہم نے اس کو دیکھنا ہوگا، تب ہم آگے جا سکتے۔ ایک بات جو میں نے محسوس کی اس کانفرنس میں وہ زیادہ تر یہ تھی کہ افغان ڈیلیگیشن کے کچھ توقعات ہے پاکستان سے، وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اپنا ایک کردار ادا کرے۔ سائیڈ لائن پہ بھی گپ شپ چلتی رہی، کیونکہ زیادہ تر جو افغان مندوب ہیں میں ان کو جانتا تھا کسی نہ کسی حوالے سے، تو یہی ایک تھی کہ ایک کنسرن پایا جاتا ہے افغانستان میں جو صورتحال ہے، اور یہ بھی ہر ایک کے ذہن میں یہ بات ہے کہ افغانستان کا جو موجودہ نظام ہے یہ
یہ چلنے والی نہیں ہے. مطلب یہ کہ مشکل ہے کیونکہ جو حالات پیدا کیے گئے یہاں پہ، مطلب ہے کہ انٹرنیٹ پہ بھی پابندی لگائی دی ہے، خواتین پہ تو مکمل پابندی ہے، اپوزیشن کو نہیں چھوڑا جاتا ہے، انٹرنل کوئی ڈبیٹ نہیں ہے، ون مین رول سے ایک بندہ فیصلہ کرتا ہے اور اس کا فیصلہ جو ہے وہ قرآن اور حدیث سمجھا جاتا ہے کہ اس سے روگردانی نہیں ہو سکتی. تو ایسے ماحول میں قوم جو ہے وہ زندگی گزارنا مشکل ہوتا ہے، اور اسپیشلی جب ماڈرن ایج میں. تو یہ بھی بتایا گیا کہ دونوں ملکوں کو ابھی یہ جو جمہوری روایات ہے یا یہ جو اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. اکنامک اپرچونٹیز بہت زیادہ ہے اگر ہم تھوڑا سا ایک دوسرے کے ساتھ آگے چلے، اور اسپیشلی یہی ہے کہ یہ جو مسائل ہے اس کو ہم نے اسپیشلی افغانستان کو ہم نے صرف سیکیورٹی کے نظر سے نہیں دیکھنا ہے، کیونکہ ابھی تک پاکستان کی جو پالیسی رہی ہے وہ یہی رہی ہے کہ افغانستان کو صرف سیکیورٹی کے اینگل سے دیکھا گیا ہے. خیر، پاکستانی سائڈ سے بھی کافی جو جس طرح میں نے کہا کہ ایک ڈسٹنگوشڈ، ایک لرنڈ ایک تھا وہ پارٹیسپیشن تھی. تو بات یہاں پہ پاکستانی سائڈ سے تو کوشش کی گئی کہ کس طرح تعلقات کو امپروو کیا جا سکتا ہے، آگے کیا کرنا چاہیے، اور انٹرنیشنل رولز کیا ہے. مطلب یہ ہے کہ اس میں ایسے اسپوائلرز ہے جو اس وقت بھی وہی اسپوائلرز تھے، آج بھی وہی اسپوائلرز ہے. اور مطلب یہ ہے کہ ماضی میں جس پہ یہ بھی ہم نے دیکھا، اور اسپیشلی سائیڈ لائن پہ جو ڈسکشن ہوئی کہ ماضی میں افغان سیاستدانوں نے یا حکومتی جو مشران تھے ان کی طرف سے ماضی پہ جس پہ اعتبار کیا گیا، اور بار بار پاکستان کو جو ہے یہ مطلب ہے کہ پاکستان پہ عدم اعتماد کیا اور پاکستان کے لیے مسائل پیدا کیے گئے. تو ان کو یہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ احساس ہے کہ اس طرح افغانستان کو نہیں کرنا چاہیے. دوسری بات جو میں نے دیکھی وہ ہے کہ افغانستان میں ایک ماحول ایسا ہے کہ ہارڈلی افغان لیڈرشپ جو ہے وہ افغان کے مفاد میں فیصلے کیے تھے. ماضی میں اگر ایسے فیصلے ہوتے، جس طرح یہی کمپیریزن کی گئی کہ جس طرح آج کی ہے، وجہ سے کہ افغان لوگوں کے لیے پیپل سینٹرک جسے کہتے ہیں، مطلب یہ عوام کے فائدے کے لیے فیصلے کرے، وہ نہیں ہوتے بلکہ کسی اور کے کہنے پہ، کسی اور کے ورغلانے پہ ہوتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو اہم بات تھی وہ پاکستان کی طرف سے بھی کچھ کنسرن ریز کیا، اس طرح یہ جو ویپنز ہے امریکہ کی طرف سے جو لیفٹ اوور ویپنز ہے، اسی حوالے سے وہاں پہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں جو افغانستان کی سرزمین یوز ہو رہی ہے اسی حوالے سے. اور لگ ایسا رہا ہے ماحول کا، میں اگر کہوں کہ کچھ مطلب ہے کہ آگے جا کے کوآپریشن ہو سکتی، کیونکہ یہ جو پروسیس ہے اس کو اسلام آباد پروسیس کا نام دیا گیا ہے. یہ اس کا پہلا ایک انٹریکشن تھا اور بہت مشکل تھا، کیونکہ جو انیشل تھا اگست 25 اور 26 کو جو ہونا تھا، اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ پاکستان نے افغان طالبان کو، میرے خیال میں ان کے اس سے جو ہے، تاکہ وہ اس وقت ایک ٹرائی لیٹرل کانفرنس بھی چل رہی تھی اور پاکستان افغانستان کافی وہ تھے افغان طالبان، تو اس کی وجہ سے اس کو ڈیلے کیا گیا تھا. لیکن پاکستان میں دو قسم کی رائے پائی جاتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ افغان طالبان سے جو پاکستان کے جو توقعات ہے یہ مس پلیس توقعات ہے. اگر پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ افغان طالبان بدل جائیں گے، وہ ٹی ٹی پی کو سپورٹ نہیں کریں گے، تو یہ خام خیالی ہے. ایک دوسرا تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ افغان طالبان کو سپیس دینا چاہیے، ان کو انگیج کرنا چاہیے، جس طرح اسی میں بھی بات ہو گئی کہ ان کے ساتھ پولیٹیکل انگیجمنٹ، سوشل انگیجمنٹ، ٹریڈ اکنامک انگیجمنٹ جو ہے اس کو بڑھایا جائے، تو ہو سکتا ہے وہ ان کی پالیسی تبدیل ہو جائے پاکستان کے حوالے سے، اور یہ دہشت گرد گروپ جو وہ رکھ رہے ہیں یا سپورٹ کر رہے ہیں اسی حوالے سے ان کی پالیسی ہو سکتا ہے کہ تبدیل ہو جائے. تو اس پہ بڑی ڈیٹیل بات ہو گئی ہے. لیکن پاکستان نے اپنا ایک پریزنٹیشن تھی، پاکستان کی جو سٹی پالیسی ہے، مطلب ایک کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی ہے، اس میں زیادہ تر سٹریس جو میں نے دیکھا وہ بھی یہی تھا کہ افغان طالبان کے ساتھ انگیجمنٹ کو جو ہے بڑھایا جائے، اور یہ جو لائن آف کمیونیکیشن ہے اس کو انٹیکٹ رکھا جائے. لیکن دوسری سائڈ پہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ ایک کچھ مؤثر آوازیں ایسے ہیں جو ان کی نظر میں یہ ہے کہ طالبان سے توقعات کرنے کے بجائے ہمیں اپوزیشن کے ساتھ ان کو ہاتھ بڑھانا چاہیے. اگر وہ ہاتھ لینے کے لیے تیار ہے اور وہ اس وقت ہے بھی، کوشش بھی یہی ہو رہی ہے، تو وائی ناٹ گیو دیم اے ہینڈ. اور کوشش یہی ہونی چاہیے، یہ نہیں ہے، کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ افغانستان میں جو ہے کوئی وائلنٹ
تبدیلی آ جائے یا طالبان کے خلاف کوئی فرنٹ کھولا جائے، کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ ساری جو باتیں تھیں وہ اسی پہ تھی کہ کس طرح افغانستان کی یا موجودہ نظام میں کس طرح بہتری آ سکتی ہے، کس طرح افغان طالبان کو کنونس کیا جا سکتا ہے کہ وہ افغانستان کو ایز اے نارمل اسٹیٹ رکھا جائے، کیونکہ اس وقت افغان طالبان کا جو بیہیویئر ہے وہ ایسا نہیں کہ وہ گورننس کر رہے ہیں، وہ حکومت داری نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ایسا لگ رہا ہے کہ ایک ملیشیا کی رول ہے، ایک گروپ جو ہے جس نے زبردستی حکومت پہ قبضہ کیا ہے، ریاست پہ قبضہ کیا ہے، تو ایسے انداز میں وہ باتیں کر رہی ہیں۔ تو اوورآل ایک اچھا میرے خیال میں کافی طویل ڈسکشن ہوتی رہی، اچھے ماحول میں ہوئی، ایک دوسرے کے ساتھ گلے شکوے بھی ہوئے اور ایک دوسرے سے توقعات کا اظہار بھی کیا گیا، اور لارجلی میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ پروسیس جو ہے آگے جا کے یہ بہت آگے بڑھ سکتا ہے، کیونکہ یہ جو پارٹیسپینٹ ہو سکتا ہے یہ بھی ہو، مزید بھی اس کو بڑھایا جا سکتا ہے، کیونکہ اسی میں تقریباً 29-30 جو تھی وہ افغان پارٹیسپیشن تھی، اور اسی طرح پاکستان سائڈ سے بھی پارٹیسپیشن تھی۔